السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربک گرامر کورس کی 6th کلاس ہے، اور آج ہم نے جتنا اس ویک میں فرسٹ 5 ڈیز میں پڑھا ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے۔ پہلے میرا دل تھا کہ ہم اسم کی جو چوتھی کیٹیگری ہے اس کو پڑھ کے ریوائز کر لیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ تھوڑی جو ہے کمپلیکس ہے، اس لیے جو سمپل تھنگس ہیں اس کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی طرف موو آن کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب ہم نے عربک گرامر کو سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے حروف الہجا پڑھے تھے، جن کو اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے اور انگلش میں الفابیٹس کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد جو ہے وہ کچھ اسکالرس کے درمیان 28 ہے اور کچھ کے درمیان 29 ہے۔ یعنی کچھ کہتے ہیں کہ حمزہ بھی اس کا حصہ ہے ان حروف الہجا کا، اور کچھ کہتے ہیں کہ حمزہ الف کی ایک قسم ہے۔ تو ہم نے جو زیادہ اجماع والا اوپینین ہے اس کو کنسیڈر کیا کہ 28 حروف الہجا ہے، جس میں سے حمزہ جو ہے الف کی ایک قسم ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ الف جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور وہ کب بن جاتا ہے؟ جب اس کے اوپر 3 حرکات زبر، زیر یا پیش آ جائے یا سکون آ جائے۔ یہ 4 علامتیں جب الف کے اوپر آ جائیں تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں یا کوئی علامت نہیں تو وہ الف کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لفظ کی 2 اقسام پڑھی، بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ بامعنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا اور بے معنی لفظ کو ہم نے محمل کہا۔ پھر ہم نے ریوائز کیا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو کہ بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے کہا کہ چونکہ قرآن پاک میں تمام الفاظ بامعنی ہیں، کلمہ ہیں، اس لیے ہم صرف بامعنی لفظ کی کیٹیگری کو پڑھیں گے۔ پھر ہم نے گول تا اور تا کے درمیان بھی ڈفرینس پڑھا کہ گول تا صرف حروف کے اینڈ پہ آتی ہے، جیسے کلمہ، جنہ، ساجدہ، لیکن جو لمبی تا ہے وہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے اور اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے، اور ان کی پروننسیشن جو ہے، جو تلفظ ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہے۔ جو گول تا ہے اس کے اگر ہم اس پہ اگر وقف کریں گے، اس پر سٹاپ کریں گے تو اس کا ساؤنڈ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ بن جائے گا جنات سے جنہ۔ اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو تا کا ہی ساؤنڈ آئے گا، لیکن اگر ہم رکیں گے تو تا کے بجائے ہا کا ساؤنڈ آئے گا، یعنی کہ جنہ۔ لیکن اگر لمبی تا جو ہے وہ اگر اینڈ پہ ہو تو بے شک ہم رکیں یا کنٹینیو کریں، اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ تا ہی کی طرح آتا ہے، جنات۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ جو بامعنی لفظ ہے اس کی 3 اقسام ہم نے پڑھی۔ وہ 3 اقسام کون سی تھی؟ پہلی قسم تھی اسم، دوسری قسم تھی فعل، اور تیسری قسم تھی حرف۔ اسم کو ہم نے کہا کہ اسم صرف ناؤن نہیں ہوتا، وہ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ایڈجیکٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اسم اور فعل جو ہے وہ کلمہ کے اندر مین رول پرفارم کرتے ہیں، لیکن جو حرف ہے وہ سپورٹیو ہوتا ہے، وہ دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب حرف جو ہے وہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، وہ صرف ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، فی، میں، علی، پر، الی، کی طرف، اس طرح۔ لیکن جو اسم اور فعل ہیں ان کا ایک
پراپر میننگ ہوتا ہے۔ ہم نے اسم کی 3 کیٹیگریز پڑھی، ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹیو۔ ناؤن یعنی کہ نام ہو سکتا ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ اس میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں، نام میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں۔ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسین، حسن، دانیال، کوئی بھی نام اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کسی شخص کا نام، یا کسی شخص کا نام تو ہو گیا، کسی چیز کا نام، کرسی، دروازہ، پنکھا، میز، یہ ساری چیزیں۔ اب ان میں ہم نے عربی میں مثال لی کتاب کی، ٹھیک ہے، کتاب ہو گئی، کرسی کو بھی کرسی ہی کہتے ہیں عربی میں، قلم، ٹھیک ہے۔ 3rd کیٹیگری ہم نے پڑھی کسی جگہ کا نام، جگہ میں شہر کا نام آ جاتا ہے، ملک کا نام آ جاتا ہے، کسی گھر کا نام آ جاتا ہے، مطلب گھر بھی جگہ ہے، مسجد آ جاتی ہے۔ ان کیٹیگریز میں شہر، ملک اور تمام جگہیں آ جاتی ہیں، مثلا مسجد، گھر، عربی میں بیت، عربی میں مسجد، مدرسہ، یہ ساری کسی جگہ کا نام اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ 4th کیٹیگری ہم نے پڑھی کسی کام کا نام، پھر ہم نے کام کو ڈیفائن کیا کہ کام کیا ہوتا ہے۔ اب کام جو ہے اس کے لیے ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ کام کو ہم کہتے ہیں کہ کام ہی جو ہے وہ فعل ہے، لیکن فعل کا ایک حصہ وہ ہے کام۔ اگر کام کے ساتھ زمانہ موجود ہو، اس کا ٹائم موجود ہو اس کام کا، وہ دونوں مل کے فعل بناتے ہیں۔ اگر صرف کام ہے تو وہ فعل نہیں ہے، اس کو ہم کام کا نام کہیں گے۔ مثلا ہم نے مثال لی جاؤں گا، اب جانا کام کا نام ہے اور اس کے ساتھ گا لگ گیا ہے، یعنی کہ مستقبل کا صیغہ لگ گیا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا، تو اس میں کام بھی آ گیا اور اس کا زمانہ بھی آ گیا، تو یہ بن گیا فعل۔ اگر صرف کام کا نام ہو، جانا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سارا کام کا نام ہے، تو کام کا نام بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں عربی میں، جلس، جلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، ضرب، ضرب کہتے ہیں مارنا، اس کے بعد ذہب، ذہب کہتے ہیں جانا، اس کے بعد کتب، لکھنا، یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ناؤن کی 4th کیٹیگری میں، کسی فعل کا نام۔ پھر ہم نے پڑھے پروناؤنس یعنی کہ ضمائر۔ اب ضمائر کی ہم نے کیا ڈیفینیشن بیان کی؟ پروناؤن کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ الفاظ یا وہ ورڈز جو کہ ناؤن کی جگہ، نام کی جگہ استعمال ہوں، ان کو پروناؤنس کہتے ہیں۔ ہم نے اگزامپل لی کہ علی 7 بجے اٹھتا ہے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی کھانا کھاتا ہے، علی ناشتہ کرتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی اتنے بجے اسکول سے واپس آتا ہے۔ اس کی جگہ ہم یہ کہیں گے کہ علی 7 بجے اٹھتا ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اتنے بجے اسکول سے واپس آتا ہے، وہ اتنے بجے سوتا ہے اور اتنے بجے جاگتا ہے۔ تو وہ الفاظ جو ہم اسم کی جگہ نہیں، جو ہم نام کی جگہ استعمال کریں، ان کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس یعنی کہ ضمائر۔ اب ضمائر میں ہم نے 3 طرح کے ضمائر پڑھے، پرسنل، ڈیمانسٹریٹیو یا ریلیٹیو، ٹھیک ہے۔ پرسنل میں آئی، وی، یو، دے، یہ سارے جو ہیں پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں۔ اب مثلا میں یا می، اس کو عربک میں انا کہتے ہیں، انا۔ اس کے بعد وی، ہم، نحن، عربی میں نحن۔ ھذا، ھذا اب پرسنل پروناؤن نہیں ہے، یہ کسی مطلب اسم اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، اب اس میں ایک اور چیز، جو چیز قریب پڑی ہو، دور کے لیے الگ اشارہ ہے اور قریب کے لیے الگ جو ہے اشارہ ہے، یعنی کہ پروناؤن ہے۔
اب قریب اگر کوئی بھی چیز پڑھی ہے تو ہم کہیں گے، اگر کرسی پڑھی ہے ہاذا کرسی یو، ٹھیک ہے، ہاذا قلم، ہاذا القلم، ٹھیک ہے. اور اگر دور کوئی چیز پڑھی ہے تو ہم اس کے لیے ذالکا جو پروناؤن ہے وہ استعمال کریں گے. ذالکا دور کی چیزوں کے لیے، جیسے اردو میں ہوتا ہے نا، قریب کے لیے یہ اور دور کے لیے وہ. انگلش میں نزدیک کی چیز کے لیے دس اور دور کی چیز کے لیے دیٹ. یہ ہوتا ہے جو کہ جاندار چیزیں نہیں ہوتی، جو کہ نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں، جیسے کرسی، میز، قلم، کتاب. یہ ساری ایگزامپلس کے لیے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز جو ہیں یوز ہوتے ہیں. ذالک الکتاب. اب ذالک الکتاب یہ ہم نے مثال لی تھی. اس دن ہمارے دماغ میں ایک کوسچن آیا تھا کہ ذالکہ تو دور کا صیغہ ہے، مطلب دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی مثال دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک نام کی چیز ہی نہیں. تو یہاں پہ ہاذا کی بجائے ذالکہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ ہم نے اس کو اس طرح کہا کہ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ ذالکہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ معنی کہ اگر کوئی دور چیز ہے تو اس کے لیے، اور دوسرا یہ معنی جو کہ بہت خوبصورت ہے کہ اگر کوئی چیز جس کی تکریم یا تعظیم، اس کی عزت یا اس کی جو پاکیزگی ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو اس کو بیان کرنے کے لیے قریب کے صیغے کی بجائے دور کا جو صیغہ ہے، یعنی دور کا جو اشارہ ہے وہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ ہاذا کی بجائے ذالکہ. اب ذالک الکتاب کا ترجمہ یہی ہوگا کہ یہ کتاب، لیکن بریکٹ میں لکھ دیا جائے گا کہ عظمت والی کتاب، کیونکہ ذالکہ اس کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے. اس کے بعد الذی. الذی جو ہے اب یہ ریلیٹو پروناؤن ہے جو کہ کہلاتا ہے اسم موصول. اب اسم موصول کو ہم آگے جا کے پراپرلی ڈیفائن کریں گے، ابھی اس کا جو ہے ٹائم نہیں آیا. ابھی ہم صرف جو ہے پروناؤنس کی کائنڈز پڑھ رہے ہیں، مطلب کون کون سی چیزیں پروناؤنس کے اندر آ جاتی ہیں. الذی کا مطلب ہوتا ہے جسے، جو، ہوم. تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی اسم کی تیسری قسم. وہ کون سی تھی؟ ایڈجیکٹو، یعنی کہ صفات. اب صفات میں ہم نے کہا کہ صفت کے اندر کوئی کوالٹی بھی آ سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے. صالح بھی ایک کوالٹی ہے جو کہ ایک اچھی صفت ہے. خوبصورت ہونا ایک اچھی صفت ہے. جمیل، صالح کہتے ہیں نیک ہونا، نیک ہونا ایک اچھی صفت ہے. اگر اس کو ہم الٹا کر دیں، مطلب اگر ہم کہیں کہ مسلم، اسلام لانے والا، یہ ایک اچھی صفت ہو گئی، اور کافر، کفر کرنے والا یعنی کہ انکار کرنے والا، تو یہ ایک بری صفت ہو گئی. اس کے بعد جو کلرز ہیں، کلرز کے جو نام ہیں وہ بھی صفات کے اندر آتے ہیں. مطلب اسود، اسود کہتے ہیں بلیک، ٹھیک ہے. حجر اسود کالا پتھر، بلیک سٹون. حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ جو کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد احمر، احمر کہتے ہیں سرخ کو، بحیرہ احمر، دا ریڈ سی. قرآن میں ایک اور کلر یوز ہوا ہے صفرا، اس کا مذکر ہوتا ہے اصفر، یلو، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں یہ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ڈگریز آف ایڈجیکٹو جو ہیں، اور سبجیکٹ آبجیکٹ یعنی کہ فاعل اور مفعول بھی صفات کے اندر انکلوڈڈ ہے. ڈگریز آف ایڈجیکٹو، ڈگریز آف ایڈجیکٹو جو ہے تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک سمپل، سمپل کسی ایک شخص کے لیے. کمپیریٹیو، دو لوگوں میں موازنہ کرنے کے لیے، ان میں سے کون بہتر ہے، ان میں سے کون زیادہ نیک ہے، ان میں سے کون زیادہ عبادت کرنے والا ہے، یا کون زیادہ ذہین ہے. اس طرح کی چیزیں کمپیریٹیو کی کیٹیگری میں آتی ہیں. سپرلیٹیو، سپرلیٹیو بہت سارے لوگ ہیں،
ان میں سے جو سب سے بہترین ہے یا سب سے نیک ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑا، بڑا کسی سے بڑا نہیں یا سب سے بڑا نہیں، صرف بڑا، تو یہ سمپل فارم ہے۔ اس کے بعد اکبر، اب اکبر کمپیریٹیو ڈگری بھی ہے اور سپرلیٹیو ڈگری بھی ہے۔ اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے کہ جیسے اذان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور کمپیریٹیو کی ڈگری میں کہ تم سے بھی بڑا ہے، تمہارے کاموں سے، تمہارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اس کے بعد صغیر، صغیر یعنی کہ چھوٹا، اصغر دو میں سے چھوٹا یا سب میں سے چھوٹا۔ یہ جب کانٹیکسٹ کے ساتھ چیز آتی ہے نا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کمپیریٹیو کے ساتھ یوز ہوا ہے یا سپرلیٹیو کے ساتھ یوز ہوا ہے۔ بہت سی ایگزامپل اس کے اندر آ سکتے ہیں، کثیر زیادہ، اکثر سب سے زیادہ یا ان میں سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کرنے والا بھی اس کے اندر، جو عبادت کرنا جو صفات ہیں وہ بھی ان کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ ساجد، ساجد ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، صرف سجدہ کرنے والا۔ اب الف اور جیم کو اگر ہم ریپلیس کریں، سجاد، سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ یا بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کو۔ عابد عبادت کرنے والا، عباد سب سے زیادہ عبادت کرنے والا یا بہت زیادہ عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کاذب جھوٹ بولنے والا، کذاب بہت جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو صفات کی ایک اور کیٹیگری ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، فاعل اور مفعول۔ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی کروشل ہے صفات کے اندر۔ سجدہ کرنا بھی ایک صفت ہے۔ اب اس سے دو طرح کی کیٹیگریز نکلتی ہیں، ایک وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جس کے لیے یا جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ساجد سجدہ کرنے والا۔ اب اس کا جو مفعول ہے وہ ہوتا ہے مسجود، جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہو یا جس کی عبادت کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا لیفٹ سائڈ ہے، جو اسکرین کی لیفٹ سائڈ ہے، اس پہ دو الفاظ لکھے ہیں، معلم اور معلم۔ ان دو اسماء میں ایک میجر ڈفرینس ہے کہ جو معلم ہے اس میں لام کے نیچے زیر ہے اور معلم میں لام کے اوپر زبر ہے۔ معلم کا معنی ہے ٹیچر، اور ایک حرکت کے چینج ہونے سے، زیر سے زبر ہونے سے میننگ ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا۔ ٹیچر سے اسٹوڈنٹ، معلم کہتے ہیں استاد کو اور معلم کہتے ہیں طالب علم کو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے ایک اور رول نکالا کہ جب کسی لفظ میں اس کی سٹارٹنگ میں اگر میم ہو اور میم کے اوپر پیش ہو، جب بھی میم کے اوپر پیش ہو تو اس کا جو معنی ہے اس پر ہم نے ضرور غور کرنا ہے، کیونکہ ایک حرکت کے چینج ہونے سے پورے اسم کا معنی ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اسم کا جملے میں استعمال۔ اب اسم کا جملے میں استعمال جو ہے وہ چار چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اعراب یعنی کہ اسم کی حالت، جس کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ وہ اسم کی فنشنگ کا نام ہے، اسم کو فنشنگ ٹچ دینے کے لیے، یعنی کہ دو پیش ہو گئی، دو زبر یا الف ہو گئی یا دو زیر ہو گئی۔ اس کے بعد وسعت، وسعت کہتے ہیں کیپیسٹی کو یا کشادگی کو۔ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ عدد، عدد کہتے ہیں کوانٹٹی۔ اردو اور انگریزی میں اور باقی زبانوں میں دو ہی
طرح کے عدد پائے جاتے ہیں، واحد اور جمع، لیکن عربی میں مثنیٰ بھی پایا جاتا ہے جو کہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ایک چیز کے لیے، جمع دو سے زیادہ کے لیے۔ اور جو دو چیزیں ہیں، اگر دو چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں تو اس کے لیے الگ اسماء استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں۔ چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ ہے جنس، جینڈر، مذکر اور مؤنث۔ اب ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اعراب کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ اسم کی جو فنیشنگ ہے، اسم کی جو اینڈنگ ہے، وہ اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، ہر اسم کے تین اعراب ہوتے ہیں۔ یا وہ اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہو سکتا ہے، وہ منصوب ہو سکتا ہے، وہ مجرور ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگزامپل لی لفظ محمد کی۔ جو سب سے اوپر لفظ منشن ہے محمد، اس کے اوپر حرکات ہیں، شد ہے اور دال کے اوپر سکون بھی آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اعراب، کسی قسم کا اعراب موجود نہیں ہے۔ اعراب کی ہم نے تین ٹائپس پڑھی، دو پیش، اور یہ مذکر واحد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دو پیش، دو زبر کے ساتھ الف اور دو زیر۔ محمدن فرسٹ فارم حالت رفع مرفوع، محمدن سیکنڈ فارم الف اور دو زبر حالت نصب منصوب، محمدن تھرڈ فارم حالت جر یعنی کہ اس میں مجرور۔ اب چلتے ہیں ان کی ایگزامپلس کی طرف۔ پہلا اسم ہے زید۔ زید کے اوپر حرکت ہے، سکون ہے، کوئی اعراب موجود نہیں ہے۔ اب اعراب کے اعتبار سے جو اسم ہے زید، اس کو تین طرح سے لکھا جا سکتا ہے، مرفوع فارم میں، منصوب فارم میں اور مجرور فارم میں۔ زیدن یہ ہے مرفوع دو پیش کے ساتھ، منصوب میں دو زبر اور الف زیدن، اس کے بعد زیدن دو زیر کے ساتھ، وہ ہے مجرور۔ مسلم سے بنے گا مسلمن، مسلمن اور مسلمن۔ عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کو یا چشمے کو، چشمہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں، عینن، عینن اور عینن۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے سما۔ اب سما میں مرفوع اور مجرور فارم سیم رہے گی، لیکن منصوب فارم میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم نے ایک ایکسیپشن پڑھی کہ وہ اسماء، وہ مذکر یا مؤنث اسماء جن کی اینڈ پہ، اختتام پہ دو طرح کے حروف آ جائیں تو ان کی منصوب فارم میں دو زبر کے ساتھ الف انکلوڈ نہیں ہوگا۔ وہ دو جو ہیں وہ کون سے حروف ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں؟ وہ علامتیں ہیں، پہلا جو حرف ہے وہ ہے گول تا، اور دوسرا جو ہے الف اور حمزہ ایک ساتھ۔ الف اور حمزہ ایک ساتھ، اگر حمزہ صرف حمزہ ہو یا صرف الف ہو تو یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل عالمہ، عالمہ کے اینڈ پہ گول تا ہے تو اس لیے منصوب فارم میں دو زبر آئیں گی اور الف نہیں آئے گا۔ مرفوع اور مجرور فارم سیم رہیں گی، عالمتن اور عالمتن، اور لیکن منصوب میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ لفظ ہے سما، آسمان، سماعن، 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 منصوب فارم میں الف نہیں آئے گی۔ ماء، ماء کہتے ہیں پانی کو، ماء سے بنے گا ماءن، ماءن اور ماءن، پھر سے منصوب فارم میں الف نہیں آئے گی۔ اب کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے میں نے ایک اور ایگزامپل دی، شیء، شیء کہتے ہیں کسی چیز کو، شیئن، شیئن اور شیئن۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی منصوب فارم میں الف کیوں آئی؟ دو زبر تو ٹھیک، لیکن الف کیوں آئی؟
الف اس لیے آئی کہ ہم نے کہا کہ الف اور حمزہ اگر ایک ساتھ ہوں گے تب منصوب فارم میں الف نہیں آئے گی، لیکن اس میں تو حمزہ سے پہلے کوئی الف موجود نہیں ہے، حمزہ سے پہلے تو یا ہے، تو اس میں الف نہ ہونے کے باعث جو رول ہے، جو ایکسیپشن ہے، وہ اپلائی نہیں ہوگی، اس لیے اس کی منصوب فارم میں الف بھی انکلوڈ ہوگا 2 زبر کے ساتھ۔ پھر ہم نے موو کیا غیر منصرف اسماء کی طرف۔ اب غیر منصرف جو اسماء ہیں ان کی طرف موو کرنے سے پہلے ہم نے اسماء کی جو ہے 3 کیٹیگریز بنا لی، اسماء کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا۔ پہلی وہ کیٹیگری ہے جن میں 85% آف دا ووکیبولری آ جاتی ہے اسماء کی، ٹھیک ہے، اور جو باقی 15% ہے ان میں 2 اور کیٹیگریز آتی ہیں۔ 85% والا تو ہم نے پڑھ لیا، جس میں مرفوع منصوب اور مجرور فارم میں 2 پیش 2 زبر کے ساتھ الف وداؤٹ ایکسیپشن، اور مجرور فارم میں 2 زیر۔ اس کے بعد چلتے ہیں باقی 15% میں جو 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ اچھا، جو 85% ہم نے پڑھی ہیں ان اسماء کو عربی میں مغرب اسماء کہتے ہیں، میم، عین، را اور با، مغرب اسماء۔ اس کے علاوہ جو 2 کیٹیگریز بچتی ہیں ان میں غیر منصرف اسماء آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم غیر منصرف اسماء کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دوسری کیٹیگری کی طرف موو کریں گے۔ اب اوپر مینشن کیا گیا ہے کہ جو 85% اسماء ہیں نا عربک ووکیبولری کے، وہ معرب کہلاتے ہیں، جن کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب 15% میں 2 طرح کی اور کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے غیر منصرف اسماء۔ اب غیر منصرف اسماء کا جو مرفوع منصوب اور مجرور کا قاعدہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ مرفوع میں 2 پیش کی بجائے 1 پیش، اور منصوب اور مجرور 1 زبر کے ساتھ سیم۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ اگر کہیں قرآن میں غیر منصرف اسم آ جاتا ہے اور وہ 1 زبر کے ساتھ آتا ہے، تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وہ اسم منصوب فارم میں آیا ہے یا مجرور فارم میں آیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ جب ہم سینٹنس میکنگ سٹارٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کنڈیشنز پر اگر یہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی ایک اسم کے ساتھ تو وہ منصوب ہوگا، اور اگر دوسری کنڈیشنز اپلائی ہوں گی تو وہ مجرور ہوگا۔ ان دونوں کی شکلیں سیم ہوں گی لیکن کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوں گی۔ وہ کنڈیشن ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی۔ انشاءاللہ اسم کی سینٹنس میکنگ کو ختم کر کر ہم ان کنڈیشنز کی طرف موو کریں گے۔ ابھی کے لیے جو ہمارا کام ہے وہ سمجھ لینا ہے کہ ان کے غیر منصرف اسماء کے اندر کون کون سے اسماء آ جاتے ہیں۔ اب غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے لیے ہم نے اس کے لیے کچھ رولز ڈیفائن کر لیے، کچھ قواعد بیان کر دیے۔ اگر وہ قواعد اپلائی ہو گئے، اگر اس طرح کی کنڈیشنز آ گئیں تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ تو اس پر اعراب کے اعتبار سے جو 3 حالتیں ہیں وہ مرفوع میں 1 پیش اور منصوب اور مجرور میں 1 زبر کے ساتھ اپلائی ہوں گی۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں، وہ رولز کون سے ہیں؟ پہلا رول یہ ہے کہ جو مؤنث یا عورتوں کے نام ہیں، عربی میں عائشہ، زینب، فاطمہ، ٹھیک ہے، یہ جو نام ہیں یہ غیر منصرف اسماء کنسیڈر ہوں گے۔ اب ان کی جو شکلیں بنیں گی اعراب کے اعتبار سے وہ اس طرح ہوں گی: عائشۃ، 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 فاطمۃ، فاطمۃ، فاطمۃ۔ دوسرا رول یہ پڑھا کہ فرشتوں کے نام: جبریل، جبریلا، جبریلا، میکائیل، میکائیلا، میکائیلا، اسرافیل، اسرافیلا،
اسرافیلا۔ تھرڈ رول، وہ مذکر اسماء جن کی اختتام میں گول تا آ جائے، مثلا اسامہ، حمزہ، یہ وہ اسماء ہیں جن کے اینڈ پہ گول تا آتا ہے، تو یہ بھی غیر منصرف اسماء میں آئیں گے۔ ان کی 3 فارمز کون سی بنے گی؟ اسامتو، اسامتا، اسامتا، حمزتو، حمزتا اور حمزتا۔ چوتھا جو قاعدہ ہے، وہ مذکر اسماء جن کے اینڈ پہ، جن کی اختتام پہ الف زبر کے ساتھ اور نون آ رہا ہو، اس طرح کے اسماء کون سے ہیں؟ مسلمان، عدنان، افنان، بحران، ٹھیک ہے، یہ وہ اسماء ہیں جن کے اینڈ پہ الف اور نون آتا ہے۔ ان کی 3 فارمز غیر منصرف اسماء جیسی بنیں گی، یعنی کہ فرسٹ فارم میں پیش، مطلب مثلا مسلمان، سیکنڈ فارم میں ایک زبر مسلمانہ، اور تھرڈ فارم میں بھی ایک زبر مسلمانہ۔ اب 5ویں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام، نیمز آف سٹیز اینڈ کنٹریز، یہ بھی جو کیٹیگری ہے غیر منصرف اسماء کی ہے۔ مثلا مکہ، مکہ کی 3 فارمز بنے گی، مکتو، مکتا اینڈ مکتا۔ پاکستان، عربی میں چونکہ پا نہیں ہوتی تو وہ پا کو با پڑھتے ہیں، تو عربی میں پاکستان کو باکستان پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی 3 فارمز باکستانو، باکستانہ اور باکستانہ۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے 2 سے 3 رول اور پڑھے، جس میں ہم نے کچھ شکلیں ایسی پڑھی کہ اگر اس وزن کے الفاظ ہوئے، اس وزن کے اسماء ہوئے، تو وہ بھی غیر منصرف اسماء کے اندر آئیں گے۔ مثلا مذاہب کے وزن کے الفاظ، اب پیٹرن ایسا ہو کہ ساؤنڈ مذاہب جیسا آئے، مثلا مکاتب، مفاکر، ٹھیک ہے، یہ وہ اسماء ہیں جن کا جو ساؤنڈ ہے، وہ جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے، تو یہ بھی غیر منصرف اسماء کے اندر آئیں گے۔ مثلا مذاہبو، مذاہبہ اور مذاہبہ۔ اس کے بعد جو اسماء موازین کے پیٹرن پر ہیں، موازین، تو یہ بھی غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ فار ایگزامپل مساکین، ان کا کیا بنے گا؟ مساکینو، مساکینہ اور مساکینہ۔ اور لاسٹ رول جو ہم نے پڑھا کہ غرباء کے وزن کے الفاظ، علماء یا غرباء یا امراء، فقراء، ٹو کنٹینیو۔ جو لاسٹ رول ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کے وزن کے الفاظ، یعنی کہ علماء، فقراء، فقہاء، غرباء، ٹھیک ہے، یہ سارے اسماء جو ہیں یہ بھی غیر منصرف اسماء ہیں۔ ان کی 3 فارمز کیا بنیں گی؟ علماء، 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 فقراء، فقراء اور فقراء۔ اس کے بعد ہم نے موو کرنا ہے اعراب کے اعتبار سے جو 3rd کیٹیگری آف اسماء ہے۔ 2 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے موو آن کرنا ہے 3rd کیٹیگری کی طرف، جو کہ تقریباً 1% آف دا عربک ووکیبولری آف ناؤنز ہے۔ اب جو 3rd کیٹیگری ہے، 2 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی۔ 85% وہ اسماء جو کہ مرفوع، منصوب، مجرور فارم میں 2 پیش، 2 زبر اور الف اور 2 زیر کے ساتھ آئیں گے، ان کو ہم نے کہا کہ یہ 85% آف دا عربک ووکیبولری ہیں اور ان کا نام ہے معرب اسماء۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تقریباً 14% آف دا عربک ووکیبولری جو کہ کہلاتے ہیں غیر منصرف اسماء۔ ان کے ہم نے کچھ رولز پڑھ لیے اور ان کی تینوں فارمز پڑھ لی۔ پہلی فارم میں حالت رفع میں 1 پیش، دوسری اور تیسری فارم میں یعنی کہ حالت نصب اور حالت جر میں
ایک زبر۔ اب چلتے ہیں تھرڈ کیٹیگری کی طرف۔ اس کیٹیگری کو ہم نے کہا مبنی اسماء۔ ان اسماء کا کیا نام ہے؟ مبنی اسماء۔ یہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اسماء اشارہ ہوتے ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں، اور بھی 2-3 قسم کے اسماء ان کے اندر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسماء اشارہ ہی اس کے اندر آتے ہیں۔ ان کی جو پرسنٹیج ہے ووکیبلری کے اندر وہ تقریباً 0.5 سے لے کر 1% تک جاتی ہے۔ اب حاذا، ان کی فارم جیسے بنے گی کہ تینوں فارمز سیم رہیں گی۔ حاذا، 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 تلکا، 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 ذالکا، 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 حاذیہ، 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 الذی، الذی، الذی۔ حاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، قریب کی چیز کے لیے۔ حاذا مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور حاذیہ مؤنث کے لیے۔ ذالکا مذکر کے لیے اور دور کی چیز کے لیے، اور تلکا مؤنث کے لیے، دور کی چیز کے لیے۔ الذی جملوں کو جوڑنے کے لیے، اور اسم موصول یعنی کہ ریلیٹیو پروناؤن، اس کا مطلب ہوتا ہے جسے یا جس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مبنی اسماء کے اندر اور کون سی کیٹیگری ہے؟ اس کے اندر کچھ نبیوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح۔ ایک ایسا رول ہے جو میں بتانا بھول گیا غیر منصرف اسماء کا، کہ نبیوں کے نام 6 انبیاء کے ناموں کے علاوہ باقی سب اسماء جو کہ انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں۔ مثلا ابراہیم، اسماعیل، اس طرح کے الفاظ، یوسف، یونس، ان کی تینوں فارم غیر منصرف اسماء جیسی ہی بنے گی۔ لیکن جو 6 انبیاء باقی ہیں جو کہ غیر منصرف اسماء کے اندر نہیں آتے، ان میں سے 2 جو ہیں وہ آتے ہیں مبنی اسماء کے اندر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔ ان کی تینوں فارم سیم رہیں گی، موسیٰ، 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 عیسیٰ، عیسیٰ اور عیسیٰ۔ اعراب کی تینوں فارمز ہم نے پڑھ لی۔ اسم کی جو تینوں کیٹیگریز ہیں ان کے اعتبار سے ہم نے اعراب کو فلی ڈیٹیل ڈسکشن میں پڑھ لیا۔ اب جو کلاس میں پڑھا تھا اس کے اندر میں نے اگزامپلز بھی دیں گی، چونکہ یہ ریویژن سیشن ہے، اس میں کوئی پریکٹس کے لیے اگزامپل جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کی جائیں گی۔ اگر آپ نے اگزامپلز یا ریویژن اور اگر آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے تو موو ٹورڈز دا کلاس نمبر آئی تھنک اٹ واز کلاس نمبر 3، اس کے اندر اعراب کو فلی ڈسکس کیا گیا ہے ود ایگزامپلز اینڈ پریکٹس۔ ہم موو کرتے ہیں اسم کے اعتبار سے جو کیٹیگری نمبر 2 ہے، وہ کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی تھی جنس کی۔ موو کرتے ہیں جنس کی طرف۔ جنس کہتے ہیں جینڈر کو۔ جینڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر یعنی کہ میل اور مؤنث یعنی کہ فیمیل۔ ہم نے اس طرح کیا تھا کہ مؤنث کو فلی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر لی تھی مؤنث کی، اور جو اسماء تھے جو کہ مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں بیٹھتے تھے ان کو ہم نے مذکر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مؤنث کی ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھی، ایک تھا حقیقی مؤنث اور دوسرا غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث وہ تھا جس کا مقابلے میں یا جوڑے میں مذکر موجود تھا۔ فار ایگزامپل ماں۔ اب ماں کا جو جوڑے میں مذکر ہے وہ ہے باپ، بیٹی، بیٹا، بہن، بھائی، بیوی، خاوند۔ تو یہ جو ہیں یہ آتے ہیں حقیقی مؤنث کے اندر۔ اب وہ اسماء جن کا کوئی جوڑے میں مذکر یا مؤنث موجود نہ ہو ان کو ہم غیر حقیقی اسماء کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو مؤنث کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کہلاتی ہے غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کی کچھ ایگزامپلز ہم عربی میں کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو۔ اب سے جو
جوڑا ہے جو مقابلے میں ہے وہ ہے اب. اب کہتے ہیں باپ کو. اخت بہن اور اخ بھائی. بنت جو ہے بیٹی یا لڑکی، اور ولد ولد بیٹا یا لڑکا. ٹھیک ہے. اب غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی مؤنث میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے علامتی مؤنث، جو کہ کچھ علامات ہیں، ان علامات کی بیسس پہ اگر وہ کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائیں تو اس کو ہم پہچان لیں کہ یہ غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث ہے. اور دوسرا سماعی مؤنث. سماعی مؤنث وہ اسماء جن کو عربی اہل زبان جو ہے مؤنث کہتے ہیں، ان کو ہم سماعی مؤنث کہتے ہیں. موو کرتے ہیں علامتی مؤنث کی طرف. علامتی مؤنث میں 2 سے 3 طرح کی ہم نے علامتیں پڑھی تھیں. 99% جو قرآن میں علامتی مؤنث استعمال ہوئے ہیں ان کے اینڈ پہ گول تا آیا ہے، لیکن 1% یا تقریباً 1% میں 2 طرح کی اور علامتیں آ جاتی ہیں، جس میں کھڑی زبر اور یا اینڈ پہ آ جاتی ہے. اس کی ایگزامپلز ہم کرتے ہیں، لیکن جو 3rd کیٹیگری ہے وہ ہے الف اور حمزہ اینڈ پہ آ جانا. اب ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. سیارہ. سیارہ کہتے ہیں اینی ٹائپ آف وہیکل، جیسے گاڑی، بائک. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ گول تا آ گئی ہے. یہ غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث ہے. مدرسہ گول تا ہے، علامتی مؤنث. طالبہ. اب طالبہ گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے، علامتی مؤنث ہے. جمیلہ. جمیلہ بھی کہتے ہیں خوبصورت عورت یا خوبصورت لڑکی یا خوبصورت مؤنث میں کوئی بھی مؤنث ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. جمیلہ بھی ایک علامتی مؤنث ہے کیونکہ اینڈ پہ گول تا ہے. اب چلتے ہیں کھڑی زبر اور یا کے ایگزامپلس کی طرف. عظمیٰ. عظمیٰ کہتے ہیں عظامت والی یا عظمت والی. ٹھیک ہے. بشرا خوشخبری. را پہ کھڑی زبر اور یا، تو یہ کیا بن گیا؟ علامتی مؤنث. کبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں بڑائی والی کو. اب یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ختیجہ کا، جو کہ ام المؤمنین ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کا لقب تھا ختیجۃ الکبریٰ، یعنی کہ وہ بڑائی والی تھی. سلمیٰ. سلمیٰ کہتے ہیں سلامتی والی کو. جو 3rd ہم نے علامت پڑھی، الف کے اوپر زبر اور اینڈ پہ حمزہ، اس کی بھی کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور قرآن سے بھی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ایگزامپل بھی کلیریفائی ہو جائے. الف اور حمزہ اس طرح کا ایک اسم میرے دماغ میں آ رہا ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. صفراء. صفراء کہتے ہیں کلر کو. اب کلر بھی جو ہے مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. صفراء کا مذکر ہوتا ہے اصفر، یلو کلر. اس کا مؤنث ہوتا ہے صفراء. اب یہ استعمال کہاں پہ ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ ایک گائے کو اس کی راہ میں ذبح کریں. تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے بہانے بنا رہے تھے کہ ہمیں گائے کی علامت نہیں پتہ، اپنے رب سے بولو کہ ہمیں اس کی کچھ علامتیں بتائے، کیونکہ گائے تو بہت ساری ہیں، اس میں سے ہم کون سی گائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں. تو اس میں سے ایک علامت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو پہنچائی وہ یہ تھی کہ اس کا کلر جو ہے لائٹ یلوئش کلر ہوگا، مطلب تھوڑا چمکدار کلر ہوگا جو کہ نظروں کو بھاتا ہوگا. صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اس کا کلر جو صفراء کہتے ہیں یلو کو، فاقع تھوڑا لائٹ، لونھا اپنے رنگ میں، تسر الناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو، ان کی آنکھوں کو بھاتی ہو، ان کو اٹریکٹیو لگتی ہو. اب اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی. ہوپ اٹ کلیریفائز دا
تھرڈ کیٹیگری آف علامتی مؤنث. اب ہم چلتے ہیں جو غیر حقیقی مؤنث کی دوسری قسم ہے سماعی مؤنث. سماعی مؤنث ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ وہ اسماء جن کو اہل عرب ایز اے مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں وہ سماعی مؤنث کہلاتے ہیں. قرآن میں جو اسماء سماعی مؤنث استعمال ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً 10 سے 12 مثالیں 10 سے 12 اگزامپلس میں نے لکھ دی ہیں. اب اور بھی کچھ اسماء ہیں یعنی جفت اعضاء جو پیڈ آرگنز ہیں وہ بھی سماعی مؤنث کے اندر آتے ہیں، جیسے کان، اذن بھی پیڈ ہے. اس کے بعد ہاتھ، ید، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، قدم، پاؤں، یہ سارے پیڈ آرگنز ہیں، دو ہیں. تو یہ جو ہے مؤنث میں آئیں گے، اور مؤنث کی کون سی کیٹیگری میں؟ غیر حقیقی مؤنث کی دوسری کیٹیگری میں، جو کہ سماعی مؤنث ہے جن کو عرب جو ہے مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اگزامپل جو ہے نارن، آگ. ٹھیک ہے، بیچ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں پہلے اس کو پڑھا چکا ہوں. نفس، جان، دار، گھر کے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ہاؤس اینڈ ہوم. اب جو یہ 2 اسماء ہیں نا ان کا پورا میننگ ایک جیسا سیم نہیں ہوتا، کچھ ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن جو نظر آتا ہے نا معنی وہ لگتا ہے کہ سیم ہے. اب دار اور بیت دونوں کو جو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے گھر. اب جو بیت ہے وہ مذکر ہے اور جو دار ہے وہ مؤنث ہے، اور مؤنث میں سماعی مؤنث ہے. اب بئر کہتے ہیں کنویں کو، کنواں بھی سماعی مؤنث ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو. سورج جو ہے اردو میں مذکر ہے لیکن عربی میں سماعی مؤنث ہے. اس کے بعد چلتے ہیں، بلکہ ایک اور رول یہاں پہ میں یہیں پہ کلیریفائی کر دوں کہ جو صفات ہیں، صفات جو ہیں مذکر سے مؤنث بن سکتی ہیں، صرف ان کے اینڈ پہ گول تا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. مثلا مسلم، اسلام لانے والا، اس کو اگر مؤنث بنانا ہے تو مسلمہ، اسلام لانے والی. مؤمن سے مؤمنہ، کافر سے کافرہ، طالب سے طالبہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حامد، تعریف کرنے والا، حامدہ. ساجد، ساجدہ. عابد، عابدہ. ٹھیک ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں جو کہ مذکر سے مؤنث بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ رول صرف صفاتی ناموں پر لگے گا. اگر کوئی مذکر ایسا ہے جو کہ صفت نہیں ہے، مثلا کتاب عربی میں مذکر ہے، کرسی بھی مذکر ہے، تو ان سے اب ہم ایسے نہیں بنائیں گے کتابہ. ٹھیک ہے، تو یہ صفات نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو مذکر سے مؤنث بنا نہیں سکتے. اب موو آن کرتے ہیں، جو اسم کی سینٹنس میکنگ ہے اس کی تھرڈ کیٹیگری جو کہ ہم نے کل ڈسکس کی تھی، وہ کون سی تھی؟ عدد. اب عدد میں 2-3 چیزیں میں نے اعراب کے حوالے سے بھی بیان کرنی ہے، تو اس کو تھوڑا اٹینٹیولی آپ نے سننا ہے. اب عدد جو ہے 3 طرح کے ہیں، واحد، جمع اور مثنیٰ. واحد ایک چیز کے لیے، جمع 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے، 2 چیزوں کے لیے مثنیٰ ہے جو کہ صرف عربی کا خاصہ ہے، جو کہ صرف اسپیسیفک ٹو عربک لینگویج ہے. اب مثنیٰ بنانے کے لیے، واحد سے 1 سے 2 بنانے کے لیے 2 طریقے ہیں. الف نون لگا دینا، الف کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر، یا زیر یا کے اوپر سکون اور نون زیر نہیں. ان کی آواز کیسے آئے گی؟ آنی اور آئینی. تو مسلمن سے بن جائے گا مسلمانی اور مسلمینی. مؤمن سے مؤمنانی اور مؤمنینی. کتاب سے کتابانی، کتابینی. کرسی سے کرسیانی، کرسیینی. باب سے بابانی اور بابینی. اب یہاں پہ میں اعراب کے حوالے سے ایک اور چیز بتا دوں کہ چونکہ ہر اسم کی اعراب کے اعتبار سے
3 شکلیں ہوتی ہیں: مرفوع حالت رفع والی، منصوب حالت نصب والی، اور مجرور حالت جر والی۔ تو مثنیٰ میں بھی اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ جو آنی والی شکل ہے، مسلمانی، مؤمنانی، کتابانی، کافرانی، یہ ساری جو ہے مرفوع شکل ہے۔ اب جو منصوب اور مجرور ہے اس کے لیے عینی ہی استعمال ہوتا ہے، مسلمینی، مؤمنینی، کتابینی، یہ سارا منصوب اور مجرور میں سیم ہے۔ اب دوبارہ یہیں پہ میں وہی آنسر دوں گا کہ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے جب ہم قرآن پاک میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم جملے بنائیں گے تو اس میں کچھ رولز ایسے آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ آپ انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے اور اس آیت کو فلی گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں گے۔ تو ابھی کے لیے ہم صرف آپ کو اعراب کی جو 3 شکلیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں میں، تو باقی انشاءاللہ ان کا جو ڈفرینس ہے وہ سینٹنس میکنگ میں دیکھیں گے۔ اب مثنیٰ میں جو واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو پروسیجر ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے۔ مؤنث کے لیے مسلم سے مسلمہ، اور مسلمہ سے مسلمتانی، مسلمتینی، گول تا سے لمبی تا بن جائے گی اور آگے الف اور نون زیر نی کا اضافہ ہو جائے گا اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ ہو جائے گا۔ سیم رول کہ جو مسلمتانی، مؤمنتانی اور اگزامپل لے لیتے ہیں مدرستانی، یہ سارے مرفوع فارمز ہیں، اور مسلمتینی، مؤمنتینی، عالمتینی، کافرتینی، مدرستینی، یہ ساری منصوب اور مجرور فارمز ہیں۔ اب موو کرتے ہیں جمع کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اب جمع کی 2 ٹائپس ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ مکسر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جس کا کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، یعنی کہ وہ اسماء جن کا بغیر کسی قاعدے کے اسم کو توڑ کے جمع بنتا ہے، تو ان اسماء کی کیٹیگری کو ہم جمع مکسر کی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اب جمع سالم وہ اسماء جن کا ایک باقاعدہ ایک ڈیفائنڈ رول ہے کہ اسم کو بغیر توڑے اس کے اینڈ پہ، اس کے اختتام پہ کچھ حروف کا اضافہ کر کے اس کو واحد سے جمع بنا دیا جائے، تو اس کو ہم جمع سالم کی کیٹیگری میں رکھیں گے کیونکہ اس کا ایک پراپر رول ہے۔ اس کی اگزامپل میں نے اس طرح دی تھی کہ کتاب، اردو میں نے اگزامپل دی تھی، کتاب سے بنتا ہے کتابوں، کتابیں، اور اس کا ایک اور بنتا ہے کتب۔ مسجد سے مسجدوں، مسجدیں اور مساجد۔ تو یہ جو کتابوں اور کتابیں ہیں، مسجدوں اور مسجدیں ہیں، ان میں ایک پراپر رول ہے کہ اینڈ پہ واو اور نون غنہ یا اور نون غنہ کا اضافہ ہوتا ہے، تب یہ واحد سے جمع بنتی ہیں۔ لیکن کتب اور مساجد، مذاہب، رجل، یہ ایسے جمع ہیں جن کا کوئی پراپر رول نہیں ہے، یہ اسم کو توڑ کر واحد سے جمع بنائے جاتے ہیں، تو ان کا کیونکہ پراپر ایک رول نہیں ہے، ان کو اس لیے جمع مکسر کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جمع سالم کی کیٹیگریز کی طرف۔ اب مثنیٰ میں ہم نے یہ پڑھا کہ مذکر اور مؤنث کا سیم رول ہے، لیکن جمع سالم میں مذکر کا الگ رول ہے اور مؤنث کا الگ رول ہے۔ مذکر کا یہ رول ہے کہ صفات ہی 99% مذکر واحد سے مذکر جمع سالم بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی مذکر نام ہیں جو کہ صفاتی نام نہیں ہیں، ان سے جمع مکسر بنے گی۔ اب کتاب ایک صفاتی نام تو نہیں ہے لیکن مذکر ہے، اس سے اب بنتا ہے کتب۔ کتب اب جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو صفاتی نام ہیں وہ جمع سالم بن سکتے ہیں مذکر کے۔ مسلم سے واو اور نون زبر نا کا اضافہ کریں گے اور یا اور نون کا اضافہ کریں گے، یا کے نیچے زیر اور نون کے اوپر زبر۔ مسلم سے بنے گا مسلمون،
اور مسلمین، عابد سے عابدون عابدین، حافظ سے حافظون حافظین، کافرون کافرین، شاہدون شاہدین، ساجدون ساجدین، عالمون عالمین، عاملون عاملین۔ یہ ساری اگزامپل جو ہیں اس صفاتی ناموں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اونا والی آواز کے الفاظ ہیں وہ مرفوع فارم میں ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے جمع سالم کے جو اونا والی الفاظ ہیں وہ جمع سالم کے ہیں۔ جو اینا والے الفاظ ہیں جن کی آواز اینا ہے وہ جمع سالم کے منصوب اور مجرور فارم میں سیم رہتے ہیں، یعنی کہ مرفوع فارم بنے گی مسلم سے مسلمون اور منصوب اور مجرور فارم مسلمین، عابد سے مرفوع فارم عابدون اور منصوب اور مجرور سیم عابدین، ٹھیک ہے۔ ان کا ڈفرنس ایز ڈسکس بیفور ہم انشاءاللہ سینٹنس میکنگ جب سٹارٹ کریں گے تو ہم پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں جمع سالم مؤنث کی طرف، جس کا فارمولہ جمع سالم مذکر سے ڈفرینٹ ہے۔ جمع سالم مؤنث کا بہت ایزی اور سمپل رول ہے، صفات ہوں یا نہ ہوں لیکن اینڈ پہ گول تا ہونا ضروری ہے۔ جن واحد اور مؤنث اسماء کے اینڈ پہ گول تا ہوگا وہ واحد سے جمع سالم مؤنث بنائے جائیں گے۔ اب اس میں رول کیا ہے؟ گول تا ہٹا کے اس کی جگہ الف اور تا کا اضافہ کر دینا ہے، الف کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمات سے بن جائے گا مسلمات، جنہ سے جنات، ساجدہ سے ساجدات، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو مرفوع منصوب اور مجرور فارم ہے وہ بھی بہت ہی ایزی ہے۔ فرسٹ فارم الگ ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہے۔ مرفوع فارم جو ہے وہ آتی ہے جمع سالم مؤنث کی، وہ آتی ہے مسلماتن، مسلماتن، اور جو منصوب اور مجرور فارم ہے اس میں دو پیش کی بجائے دو زیر آ جاتی ہیں، مسلماتن اور مسلماتن۔ تو مسلمات کے تین فارمز کیا بنے گی؟ مرفوع مسلماتن اور منصوب اور مجرور مسلماتن مسلماتن، جنہ سے جناتن جناتن اور جناتن، ساجدہ سے ساجداتن ساجداتن اور ساجداتن، عاملاتن عاملاتن عاملاتن، کافراتن کافراتن کافراتن، مدرساتن مدرساتن مدرساتن۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جمع سالم مؤنث کا۔ اب پیچھے رہ جاتا ہے جمع مکسر، کہ جمع مکسر جو ہے اس کی تین فارمز کیا بنیں گی، مرفوع منصوب اور مجرور۔ اس کے لیے ہم کچھ اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کہہ لیتے ہیں ہم کتاب، کتاب سے بنتا ہے کتب، تو کتب، کتب کی تین فارمز کیا بنے گی؟ اب جمع مکسر اور واحد کی جو تین فارمز بنی تھیں وہ سیم ہیں۔ اب مسلم واحد ہے، اس کے تین فارمز کیا بنے گی؟ مسلمن مسلمن اور مسلمن۔ اب جمع مکسر کی بھی تین فارمز اسی طرح بنیں گی، قلم سے قلم کہہ رہا ہوں کتاب سے کتب، اور کتب سے تین فارمز کتبن کتبن اور کتبن۔ اب ان میں بھی جو غیر منصرف اسماء ہوں گے وہ جیسے مذاہب کے وزن کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے، کیونکہ مذاہب ایک جمع مکسر ہے، مذہب سے مذاہب، ان کی تین فارمز غیر منصرف اسماء والی ہی بنیں گی، مذاہبو مذاہبہ اور مذاہبہ، مکاتبو مکاتبہ مکاتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اعراب کے اعتبار سے بھی اسم کے جمع سالم مذکر مؤنث دونوں، جمع مکسر بھی اور بفضل اللہ تعالی مؤنث بھی اور واحد بھی، سب کو اعراب کے اعتبار سے ہم نے تینوں فارمز دیکھ لی ہیں اور تفصیل سے ڈسکس بھی کر لی ہیں۔
اب اسم کی سینٹنس میکنگ کی جو 4th کیٹیگری ہے وہی باقی ہے. باقی تینوں کیٹیگریز فلی ڈسکس بھی ہو گئی ہیں اور ان کو ہم نے ریوائز بھی کر لیا ہے. آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھ سے کوسچن آنسرز کر سکتے ہیں. اور جو گروپ ممبرز ہیں جو کہ واٹس ایپ گروپ سے جوائن کیے ہیں یوٹیوب پر, وہ مجھ سے واٹس ایپ کے تھرو کوسچن آنسرز کر سکتے ہیں. آئی ول رسپونڈ ٹو دیم ایز سون ایز پاسیبل. تو آج کے لیے ہم نے تقریباً سارا جو میں نے ابھی تک پڑھایا ہے 5 سے 6 دنوں میں, وہ میں نے سارا ریوائز کرا دیا ہے, ایک شارٹ فارم میں ایک لیکچر بنا دیا ہے. تو اگر کسی نے پچھلے 5 لیکچرز مس کر دیے ہیں تو اس کو یہ لیکچر سن کر پوری ہاؤ ناؤ ہو جائے گی کہ ہم نے پچھلے 5 لیکچرز میں کیا ڈسکس کیا ہے. تفصیلاً تو وہ نہیں سمجھ سکے گا, لیکن اس کو ایک بھنک لگ جائے گی کہ یہ اسماء اس طرح لکھے جاتے ہیں, ان اسماء کی اشکال یہ ہوتی ہیں. اس لیے میں نے ایک ریوائزڈ سیشن آپ کے لیے ریکارڈ کرا دیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ کل 10 بجے, اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسم کی وسعت کے اعتبار سے کتنی کیٹیگریز ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.